15 شعبان کے بعد کے روزے رکھنا کیوں منع کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 تاریخ گزر جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ تمہیں رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے۔ تو اس میں مصالحت یہ ہے کہ اب دیکھیں گرمیوں کے موسم کے اندر بڑے بڑے لوگ جو ہے نا ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں یا نہیں ٹوٹتے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے لوگ جو ہے نا روزہ دار جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن کمزوری بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ 15 گزر گئی ہے شعبان معظم کی، تو اس کے بعد تم اپنی صحت کا خیال رکھو، یعنی کہ رمضان کے لیے تیاری ہو جائے، تمہاری صحت جو ہے نا وہ برقرار رہے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے یا مکروہ تنزیہ نہیں ہے، بعض لوگوں کو منع کیا ہے، اور یہاں پر مختلف احادیث مبارکہ سامنے آتی ہے تو تطبیق یہ دی جاتی ہے کہ جو لوگ کمزور ہونے والے ہیں، جو لوگ کمزور ہونے والے ہیں یا بوڑھے ہیں یا عورتیں اس حال کی ہیں، ان کو منع کیا گیا کہ تم روزے نہ رکھو، لیکن ممانعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ 1-2 روزہ آگے رکھ لیں گے تو وہ ان کو جو ہے نا وہ روح تحریمی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صرف یہ ہے ہاں اگر کوئی آدمی عظیم الجثہ ہے اور صحت بھی اس کی کامل ہے تو اس کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔ اور رمضان کی سلامی کا روزہ، ہاں رمضان مبارک کی سلامی کا روزہ بیوقوف لوگ جو نا ہر سال رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم رمضان کو سلامی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے یہ منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا رمضان المبارک کو اور اس کو آپس میں ملائے، شعبان کو اور رمضان المبارک کو روزوں کی حالت میں ملائے، لیکن وہ بھی اس نیت سے منع فرمایا کہ کوئی کہے کہ جی میں رمضان کو سلامی دے رہا یا یہ کہ رمضان سے میرے روزے زیادہ ہو جائیں گے عام لوگوں سے۔ یوم شک کے روزے کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ ہاں یوم شک کے روزے کو منع کیا گیا ہے تو اس کے اندر برملا طور پر یعنی حقائق کو چھپانا نہیں چاہیے، جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو تو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ ابو القاسم جو لے کر آیا ہے اس کا اس شخص نے انکار کیا جس نے یوم شک کا روزہ رکھا، یعنی صبح روزہ ہے یا نہیں ہے، ابر آلود ہے موسم، چاند نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے جی، نہ گوائیاں شامل ہوئیں، تو صبح روزہ نہیں رکھنا، کیوں کہ چاند نظر نہیں آیا اور شک کا روزہ ہے، یہ شک کا دن ہے، یعنی ابر آلود ہے موسم۔ اس کے اندر بھی میں بتاؤں صحیح بات حق یہ ہے کہ جو منع کیا گیا ہے سب کو منع نہیں کیا گیا، اگر کوئی نفل روزہ رکھتا ہے یا پہلے سے رکھتا آ رہا ہے یا پچھلے رمضان کے روزے اس نے پورے کرنے ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، منع نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، کیا ہے نفلی روزہ رکھ سکتا ہے رمضان کی نیت سے، باقی لوگوں کو چاند ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو یہ ان پر بڑھاوے کے لیے کہ جیسے بنی اسرائیل نے جو ہے نا فرائض کے اوپر کچھ نوافل بھی اس کے ساتھ ایسے ملا لیے تھے، لہٰذا اس لیے کر کے اس روزے کو کہ یہ رمضان کا روزہ سمجھ کر رکھنا یہ منع ہے، نفلی روزہ سمجھ کے ہاں نفلی روزہ سمجھ کر وہ منع نہیں ہے، اور احناف بھی اسی پر ہیں۔ کیا حدیث پاک میں اس بات کا کوئی تذکرہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ جو رمضان شریف کے پہلے روزے کی یا رمضان شریف کی آمد کی پہلے بشارت دے گا اس کو جنت ملے گی؟ اگر کسی کی نیت یہ ہے میں چاند دیکھوں، مجھے نظر آئے چاند، ٹھیک ہے، میں لوگوں تک خوشخبری پہنچاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ جنت دے، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ بعید نہیں ہے، اس کی کوشش تو بہت اچھی ہے نا جی، اس کی محبت ہے رمضان مبارک کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کو کہہ سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، اللہ اس کو یہ اجر دے نہ دے وہ اللہ رب العزت پر ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کی کاوش اس کی کوشش جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے۔ رمضان سے پہلے جو 2 روزے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے 2 روزے جو ہیں نا وہ نہ رکھو، یہ مختلف احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس کے اندر بھی احادیث مبارکہ ہیں جن کو تطبیق دی جائے تو یہ بات نکلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ شعبان الگ رہے اور رمضان الگ رہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص، جیسے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، کیوں نہ رکھے، مگر یہ کہ ایک آدمی کی عادت اس دن روزہ رکھنا ہو
تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے شروع سے لے کر, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ منگل کے دن رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھ لیا, یا یہ کہ جمعۃ المبارک کو روزہ آ رہا ہے اس نے جمعرات کا بھی رکھ لیا. کیوں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور روزہ رکھتے تھے پیر کا اور جمعرات کا, تو میں شروع سے لے کر اہتمام کرتا ہوں دونوں دنوں کا. تو اس کے لیے ممانعت نہیں ہے, جیسے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. لہٰذا لوگوں کو جب مسائل بتائیں تو دونوں طرف سے مسائل بتائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے, اور وجہ بھی بتائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ناجائز کیوں قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی.